الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، میں ہمیشہ اپنے دل میں درگاہ عیدگاہ شریف کا ازحد احترام میرے دل میں موجود ہے، اور جب بھی مجھے حضرت قبلہ پیر صاحب کی طرف سے دعوت آتی ہے، میں طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا میری طبیعت کی بہتری کا سبب ہے۔ حضرات، ہم لوگ بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جب بھی انسان کوئی رشتہ جوڑتا ہے وہ اس رشتے کو دیکھتا ضرور ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کس کو اپنا مرشد مانوں، کس کو رہنما تسلیم کروں، کس کی قیادت میں زندگی کی پیچیدگیوں سے گزروں، وہ یہ ضرور اس کی تلاش کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم نکلو کسی کی تلاش میں تو اللہ کے بندے کی دو نشانیاں ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ فاضل ہوگا، وہ نقطہ داں ہوگا، وہ علم کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔ میں جب اپنے بزرگوں کی ملفوظات پڑھتا ہوں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ ایک ہماری حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال کی ایک کتاب ہے ملفوظات کی، جس کا نام ہے مربط العاشقین، تو میں نے اس میں یہ پڑھا تو حضور آپ کی خدمت میں کوئی پوچھتا نا مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے بتائیں اسم اعظم کیا ہے، حضرت خواجہ شمس العارفین فرماتے اسم اعظم ہے علم کا حصول، علم کو پڑھنا، علم کو جاننا، علم کی حقیقت سے واقف ہونا، یہ اسم اعظم ہے۔ تو گویا ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا کہ جس کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنی ہے نا، تو ضرور دیکھنا اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس فضل ہے، اس کے پاس فہم ہے، وہ اس دنیاوی علوم اور علم لدنی کی عزتوں سے مالا مال ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ میں نے دوسری بات یہ پڑھی کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا اس بندے میں بے شمار صفات ہیں، لیکن ایک صفت ایسی ہے کہ وہ عاجز ہوگا، وہ نخرہ نہیں کرے گا، وہ زمین پہ بیٹھے گا تو جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو زمین پہ چلے تو اس طرح عاجز ہو جس طرح زمین عاجز ہے، اس کے اوپر جو جی چاہے کیا جائے۔ ایک بات یہ عاجزی اس میں پائی جائے۔ مجھے ایک حاکم کیچ مکران حمید الدین خان، یہ ایک بہت بڑے حضرت ایک وہ بزرگ گزرے، وہ حاکم وقت تھے، وہ حکومت کرتے تھے، کیچ مکران کی حکمرانی ان کے پاس تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شکار کے لیے نکل گئے، اور شام کو جب واپس لوٹے تو ایک ان کی کنیز جو تھی وہ ان کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی تھی، تو انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے اسے پکڑ کے باندھ دیا اور سپاہی سے کہا اسے جوتے مارو، وہ اس سے جوتے مارنے لگ گئے۔ کہتے ہیں جب وہ جوتے مار رہے تھے وہ چیخنے کی بجائے، منت سماجت کرنے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ تو وہ حمید الدین حاکم کیچ مکران بڑا عجیب حیران ہوا کہ یہ کیسی خاتون ہے، میں اس کو درے مار رہا ہوں اور یہ ہنس رہی ہے۔ اس نے پوچھا ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے بے ادبی کی، میں تیرے بستر پہ سو گئی، اب میری غلطی کا سزا ہے، اور وہ سزا دو مجھے۔
مجھ سے یہ مت پوچھو میں ہنس کیوں رہی ہوں، میں رو کیوں نہیں رہی. تو اسے کہا نہیں. سپاہی کہا آپ روک لو اور مجھے اس سے سوال کرنے دو. سوال کیا ہنستی کیوں ہے، مار پہ بھی روتی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے. کہنے کا نہیں، مجھے بتا ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. اس نے کہا بادشاہ میں ہنس اس لیے رہی ہوں، آج میں نے ایک خطا کی، میں تیرے نرم و نازک بستر پہ سو گئی اور میں نے خطا کی، تم نے مجھے سزا دی. تو جب مجھے جوتے پڑ رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی میں نے تو اس بستر پہ صرف چند گھڑیاں آرام کیا ہے، اگر وہ بندہ جو ہمیشہ سے ان آرے امدے بستروں پہ سو رہا ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا. یہ بات سننے کے بعد اس نے اپنی بادشاہی اور تخت کو چھوڑا اور اپنے نانا خواجہ توختہ کے پاس تشریف لے گئے. تو کہا کہ نانا، بادشاہی سے، سلطنت سے، حکمرانی سے میرا دل بھر گیا، اب مجھے اللہ کا راستہ دکھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ وظائف ہیں، کرو، جا کر تنہائی میں بیٹھو، آرام کرو. کہتے ہیں وہ بیٹھے رہے کچھ عرصہ، سال گزرنے کے بعد پھر لوٹ کے آئے، کہنے لگے نانا کچھ نہیں ہوا، ابھی کوئی چیز نہیں میرے پلے پڑی. تو کہا اور کچھ ہمت کرو، نفس کی تربیت کرو، اپنے تنہائیوں میں بیٹھو، اس کا ذکر کرو. کہتے ہیں اور کچھ وقت گزرا تو پھر شکایت کی. وہ کہنے لگے ایسا کرو، نکل جاؤ جنگل میں، ایک جھونپڑے میں ایک فقیر بیٹھا ہوگا اور وہ کام کرتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے، تم بھی جا کر اس سے مانگنا مجھے پانی پلاؤ. وہ تجھے پانی دے، گلاس پکڑنا اور اس مٹی کے آب خورے کو منہ کے قریب لے جانا اور پھر پھینک دینا، اور پھر دوبارہ مانگنا، وہ دوبارہ دے گا، پھر اسی طرح کرنا. جب سارے آب خورے مٹی کے پیالے ختم ہو جائیں تو پھر 2 تھپڑ لگانا، کہنا ارے فقیرو، ڈھونگ بنا کے بیٹھ جاتے ہو، تمہیں ایک پیاسے کو پانی پلانے کا تو سلیقہ آتا نہیں ہے، اور یہاں بیٹھے ہو کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تھپڑ مارنا، پھر وہ جو کچھ کہے وہ مجھے آ کے بتانا. اس نے ایسا کیا، وہاں پانی مانگا، پھر پھینک دیا، پھر پیالہ، پھر توڑ دیا، پھر کہا، وہ پھر بڑا اس آب خورے کو تازہ کرتا، پانی ڈالتا، پھر دیتا. سارے پیالے ٹوٹ گئے. اس نے 2 تھپڑ ایک ادھر مارا، وہ بوڑھا زمین پہ گر گیا اور کھڑا ہو کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا اے میرے مہمان، مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے مارا، میرے جسم پہ ماس نہیں تھا، ہڈیاں تھی، اور وہ ہڈیاں تمہیں چبھی ہے، تمہیں تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دے، میری غلطی بخش دے. وہ پھر نانا کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا میرے نانا آج یہ واقعہ ہوا، میں مار رہا تھا، وہ میری بلائیں لے رہا تھا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا کہ میرے جسم پہ کوئی گوشت نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، تم نے مارا، تمہیں تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دو. تو نانا مجھے کہہ رہا تھا. تو نانا نے کہا بیٹا، جب اپنے اندر ایسی عاجزی پال لو تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میرے ذکر کا، میری تنہائیوں میں بٹھانے کا، نوافل پڑھنے کا ثواب ملا نہ ملا، دل روشن ہوا یا نہ ہوا. تو حضرات محترم، یہ بات پلے باندھ لے، یہ 2 صفتیں بڑی فقیروں کی ضروری صفتیں ہیں مرشدوں کے لیے. یہ دونوں باتیں ذہن میں ہر وقت موجود ہونا ضروری ہے. اور ایک اور بات، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کہیں عرض کیا، میں اجمیر شریف جاتا تھا پیچھے 90 کی دہائی میں، تو ایک بار میں گیا تو مجھے ایک ہندو کے پاس دکان پہ جاتا اور بیٹھتا تو وہ ملتا اور خوش ہوتا. ایک دن میں نے اسے پکڑا تو اس نے یہاں ایک تعویذ باندھا ہوا تھا. میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگا جی یہ تعویذ ہے. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہنے لگا یہ خواجہ غریب نواز کا ہے. میں نے کہا خواجہ غریب نواز تمہارے کیا لگتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز تو ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے غریب نواز ہیں. وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں. ان کا نام مسلمان نواز نہیں ہے، ان کا نام سردار نواز نہیں ہے، ان کا نام غریب نواز ہے. جو ان کے در پہ غریب بن کے آتا ہے اسے یہ مالا مال دیکھنا، تینوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا اللہ تمہیں معلوم ہے اسے محفوظ فرما لے گا. میں اپنی کم علمی اور اپنی بیماری کے باوجود آپ کے حکم کے لیے کھڑا ہوا. میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرا رب منظور کرے اور مجھے توفیق بخشے کہ میں بہتر دین کی نوکری کر سکوں.